بالکل بات کروں گا. کیوں؟ یہ میرے بہن بھائیوں کا خون ہے, میں اس کے بارے میں بات کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ میں بالکل کروں گا. پاکستان کی جو عظیم عوام نے آپ کو امانت دی ہے, کیا آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے غزہ کی عوام تک پہنچایا ہے؟ پی جے میر صاحب کیا کہاں پھنس گئی امت اسلامیہ اس پر؟ یہ جو میرے بھائی جنہوں نے ابھی بات کی ہے, انہوں نے وہ بات کی ہے جو کہ ہر ایک مسلمان کی آواز ہے. اور یہ 57 کنٹریز جو ہے اپنے آپ کو اسلامک ریپبلک کہتے ہیں. یار کیا کہوں, میر صاحب میں ان پہ لعنت ہی ماروں گا کہ جس طرح بچے مارے جا رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, اور ابھی انہوں نے کچن کا بتایا 7 آدمی کھانا بنانے والوں کو مار رہے ہیں, اور آپ یہاں چپ بیٹھے ہیں. یار آپ اپنے جو ڈپلومیٹک جو ریلیشنز ہیں ان کو بحال کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ. میں نے تو دیکھا وہاں ایمبیسیز ہے, سعودی ایمبیسی ہے, یو اے کی ہے, باقیوں کی ایمبیسیز ہے. یہ کیا ہے؟ ان کو چاہیے ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑیں. جب یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو یہ کیا کر رہے ہیں وہاں؟ یہ کس قسم کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نام پہ کر کے وہ قتل و غارت کر رہے ہیں یار. اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے مذمت مذمت مذمت. کس قسم کی مذمت؟ دیکھیں تو صحیح, میں نے تو وہاں حالات بڑے گندے دیکھے ہوئے, اب تو بدترین ہو گئے. میں نے اس وقت بڑے گندے حالات دیکھے تھے, اب تو بہت ہی بدترین ہو گئے. تو ہمارے میں یونٹی نہیں ہے میر صاحب, بالکل یونٹی نہیں ہے. یہ جو OIC ہے یہ بالکل پیپر ٹائیگر ہے, اور یہ باتیں کرنے کے لائق ہے, اور یہ کچھ نہیں کرتے. وہ یہ تو آپ میں لڑے ہوئے ہیں یار, ایک دوسرے سے کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا اسرائیل کے آگے کرنا ہے؟ ٹھیک بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں پا کہ OIC نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا, بلکہ کوئی کردار ادا نہیں کیا. عبدالشکور صاحب, اب اس وقت کیا ضرورت ہے جو مزید پاکستانی وہاں کام کریں, مدد کریں, اور آپ کی بھی ہیلپ کریں, اور آپ بھی مزید کام کے لیے سوچ رہے ہیں وہاں کرنے کے لیے؟ جی, میں نے یہ آپ سے عرض کیا کہ الخدمت تو ایک عملی جد و جہد کی علامت ہے, اور ہم تو سارا وقت اس پہ لگاتے ہیں کہ پلان کریں فیوچر کس شکل میں آگے ڈھلے گا. میں ان ساری جذباتی باتوں سے جو ہمارے دوستوں نے کہی ہے, یہ میرے بھی دل کی آواز ہے. اور کوئی ہو نہیں سکتا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہو اس کو دیکھ کر کوئی مسلمان سکون کی نیند سو سکے. لیکن وہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ اللہ تنفروا یعذبکم وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں اللہ سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کے کھڑا کر دے گا. آپ جو اس کے مثبت پہلو ہیں وہ یہ دیکھیے کہ ساؤتھ افریقہ نے کیا کمال کردار ادا کیا ہے, آئرلینڈ نے کیا خوبصورت چیزیں کی ہیں, UN کے سیکریٹری جنرل نے ابھی وہ کوئی 10 دن رفح بارڈر پہ موجود تھا, اور اس نے بڑے جذباتی انداز میں کہا فلسطینیوں میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے, روز بتا رہا ہے کیا ظلم ہو رہا ہے, کہاں چیزیں نہیں پہنچ رہی ہیں, کیا دقتیں اور پریشانیاں ہیں. یہ اس دنیا کی ایک سب سے ہائر اتھارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ اس طرح بات کر رہا ہے. سو ایک حصہ تو یہ ہے. اور میں اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو جو بات کر رہے ہیں, ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس ایمان کا مظاہرہ کیا ہے بے پناہ قربانیوں کے باوجود, اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. انشاءاللہ مستقبل میں ان کے لیے حالات ٹھیک ہوں گے. رہ گیا ہمارا رول, تو میں پھر ایک دفعہ اختصار سے یہ عرض کروں, ہم اپنے وسائل کو یکدم وہاں نہیں لگا رہے ہیں. ہم اس امید پہ ہیں کہ ایک ہفتہ, 10 دن, 15 دن, 20 دن, مہینے بعد حالات بہرحال پرسکون ہوں گے. تو ہمیں 4 ایریاز کو مل کر آگے بڑھانا ہے. اس وقت تو فوڈ اور میڈیسن سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اس کے فوراً بعد جو لوگ بے پناہ زخمی ہیں, میں ہمارے بھائی نے جنہوں نے کہا تھا, ہم حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ایئر لفٹ کریں ایسے زخمیوں کو جن کا علاج وہاں آسانی سے ممکن نہیں. الخدمت ان کے سارے اخراجات ان کو لانے, ان کو ہسپتالوں میں رکھنے, ان کے علاج معالجہ کا پورا بندوبست کرے گی. حکومت سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں اس کی اجازت دے اور اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے کہ ہم 500, 400, 700 شدید زخمی لوگوں کو یہاں بلا سکیں. اسی طرح وہاں کے جو اسکول ہیں, وہاں کے جو ہسپتال ہیں, اور ان کا جو نقشہ ابھی پچھلے دنوں شفا کا بنا ہے,
اس کو تو بھوت بنا دیا ہے انہوں نے، اس سب کی ریہیبلیٹیشن ہونا ہے. تو ہم اس اگلے مرحلے کے لیے اپنے ڈاکٹرز کو آرگنائز کر رہے ہیں، اپنی ورکرز ٹیموں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں، ریسورسز کو پول بھی کر رہے ہیں، تاکہ جو ہی اگلا مرحلہ آئے ہم ان کے ساتھ جتنی حد تک آگے بڑھ کر مدد کی جا سکے وہ کریں گے. یہ جو عید آ رہی ہے میر صاحب، میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو میں نے بھی پہنا ہوا ہے اور آپ نے بھی پہنا ہوا ہے گلے میں، یہ فلسطین کی اب علامت ہے. ہم نے پاکستان بھر میں اپیل کی ہے، سارے بچے سارے بڑے اس عید کو فلسطین کے بچوں کے سنگ انہی کے رنگ میں منائیں گے، سادگی سے منائیں گے، انہی کے ترانے گائیں گے، انہی کے جھنڈوں کو گلے میں لٹکائیں گے. ہم نے علماء سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ خطبوں کے اندر اس کام کو کریں اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں. جی جلال محمود صاحب، آپ کی پہلے بات ساری ہم نے بڑی کنسسٹنٹ آپ نے بیان کی، سنی، دکھ بھری داستان ہے. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مزید ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم سے مراد ہے کہ ہم بیچارے، حکومتوں کی بات میں کر رہا. سر دیکھیں، میں تھوڑا سا میں اس بات بھی کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کا محترم جو مہمان ہے الخدمت کا جو بھی ہے. دیکھیں، میں نے آپ اگر پاکستان کے چینلز کو دیکھیں گے، پاکستان کی میڈیا کو دیکھیں گے، تو جنگ کے پہلے مہینے سے میں لگاتار 530 سے زیادہ میرے پروگراموں میں شریک ہوا ہوں، اور میں ایک ہی مطالبہ کرتے آ رہا ہوں کہ مہربانی فرما کے پاکستان گورنمنٹ سے میں نے یہی اپیل کی ہے، یہی ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ لوگوں کو وہاں سے زخم لایا جائے علاج کے لیے. پاکستان نے کچھ نہیں کیا، پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا. پاکستان نے صرف یہی کیا ہے، میں آج کھول کے بتا رہا ہوں آپ کو، میں کوئی سفیر نہیں ہوں، میں کوئی وزیر نہیں ہوں، میں کوئی حماس کا ترجمان نہیں ہوں کہ میں کوئی اپنے بیان سجا کر بیچ کر دوں. بالکل غلط ہے. پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. پاکستان نے صرف یہی کیا ہے، ان کے جو فورن منسٹری میں سائبس بیٹھا ہوا ہے وہ ایک مذمتی بیان بنا کر بیچ کر دیتے ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. 5-6 مہینے سے، حتیٰ کہ میری ملاقات بھی، میں اس میٹنگ میں ان کانفرنسز میں بھی شریک تھا. میں نے وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم تھا ان سے بھی میں نے مطالبہ کیا ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ سر خدا کے واسطہ، اللہ کے واسطہ ہمارا کچھ زخمی کو لائے وہاں سے. پی جے میر صاحب، آپ بتائیں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائی کو بتائیں، یہ وقت ہے یونٹی کا. یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے آگے بڑھنا ہے، مل کے بڑھنا ہے. اگر کہیں کمی پیشی ہوتی ہے آرام سے بیٹھ کے آپ اس کو ریزالو کرو. ٹی وی پہ آ کے اس طرح کی باتیں کرنا، آپ تو دشمن کو اور نہیں غلط ہے. میں بالکل بات کروں گا. کیوں؟ یہ میرے بہن بھائیوں کا خون ہے. میں اس کے بارے میں بات کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ میں بالکل کروں گا. آپ کو اس عظیم عوام، پاکستان کے جو عظیم عوام نے آپ کو امانت دی ہے، کیا آپ نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے غزہ کے عوام تک پہنچایا ہے؟ قاہرہ میں وہاں موجود ہو کر سامان خریدا ہے. میں خود وہاں گیا تھا، اس کو ٹرکوں کے ذریعے سے بھیجا ہے. ہمارے بس میں صرف اتنا تھا کہ ہم رفح کے بارڈر تک ان کو پہنچا سکیں. اندر تقسیم کے عمل میں کسی بھی این جی او کا کوئی دخل موجود نہیں ہے. ہمارے پاس وہ ساری فوٹیج ہیں جو رفح کے بارڈر تک بڑے بڑے کنٹینر ہمارے الخدمت کے گئے ہیں، اور یہاں سے جو سامان گیا ہے اس کی بھی تفصیل ہے، اور کراچی سے جو بائی شپ ہم نے سامان بھیجا ہے اس کی بھی ساری تفصیل موجود ہے. اور ہمارے صدر وہاں موجود ہیں. اب اس کو عید پر وصول کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو رفح کے اندر پہنچانے کے جو ممکنہ تدابیر ہو سکتی ہیں وہ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی تدابیر ایسی ہیں جس سے ہم اس کام کو بہتر کر سکیں تو مجھے خوشی ہوگی. جی پی جے میر صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے. یہ بالکل یہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں یا آخر میں جو انہوں نے بات کی ہے، دوسرے بھائی کو جو بھی ان کے گلے ہیں آپ آپس میں بیٹھ کے اس کو بہتر بنائیں. یاد رکھیں کہ یہ اگر ہم ڈونیشنز لے رہے ہیں لوگوں کی، ان کے جو آ رہے ہیں ان کی ڈونیشنز، ہم اس کو خراب کر دیں گے، ان کو کنفیوز کر دیں گے. ہمیں یہ چاہیے، یہ بات اگر کوئی 19-20 ہے بیٹھ کے بات کریں، ان کی بات بالکل سنیں. آپ دیکھیں وہ آپ کے بھلے کی بات کریں گے اور آپ جو ہے آپ ان کی ایڈوائس لے کے آگے چلیں گے. یہ رستہ ہے. ٹی وی کے اوپر آ کے میر صاحب کے پروگرام کے اندر آ کے ہم عوام کو کنفیوز کریں گے، یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے.
ہمیں یہ اس موقع کے اوپر اس سے گریز کریں. ہم نے لمبی ایک ریس میں جانا ہے اور لمبی ریس میں مل کے جانا ہے. چھوڑ دیں کہ آپ انجوائے کریں. انہوں نے بڑی اچھی پہلے بات کی ہے کہ وہاں لوگ مر رہے ہیں اور ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں. یہ خوشیوں کا وقت نہیں ہے, یہ بڑا غمی کا وقت ہے, افسوس کا وقت ہے کہ ہمارے بہن بھائیوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہم یہاں مزے اڑا رہے ہیں. بالکل احترام کریں لیکن فلسطینیوں کا اور کشمیریوں کو خیال کریں.